الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس نشست میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یادگار فتح کو آپ کے سامنے رکھیں گے جس فتح کا انتظار سارے مسلمانوں کو تھا۔ یہ اس شہر کی فتح تھی جہاں پر مسلمانوں کو، مہاجرین کو ان کی مال و جائیداد سے محروم کر کے نکال دیا گیا تھا، جس شہر کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلتے ہوئے کہا تھا کہ اے مکہ، تو میرے نزدیک تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے، لیکن تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اگر مجھے یہاں سے نکالا نہیں جاتا تو میں اس شہر کو نہیں چھوڑتا۔ بہرحال یہ فتح مکہ کا ذکر ہے۔ فتح مکہ کے بارے میں علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اس فتح کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو، اپنے سپاہیوں کو اور جانبازوں کو فتح دی اور عزت بخشی۔ دراصل اس غزوے کا اور اس فتح کا سبب جو بنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ پر جو فوج کشی کرنی پڑی، تو اس کے پیچھے وجہ تھی۔ ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ حدیبیہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صلح ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ 10 سال تک ہم ایک دوسرے سے نہیں ٹکرائیں گے، ہم لوگ 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، پورے طور پر جنگ بندی تھی۔ پھر کیا ضرورت پڑی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا بڑا لشکر لے کر مکہ پہ دھاوا بولنا پڑا؟ صلح کے جو دفعات تھے، ان دفعات میں ایک دفعہ یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ مسلمانوں کے ساتھ آنا چاہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جڑ جائے، اور جو قبیلہ کفار قریش کے ساتھ جڑنا چاہے وہ کفار قریش کے ساتھ جڑ جائے، اور ان قبیلوں پر بھی وہی سارے احکامات نافذ ہوں گے جو ان کے قبیلوں کے ہیں، جو مسلمانوں کے ہیں اور جو کفار قریش کے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ کہ اس دفعہ کے روح سے قبیلے بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ جڑ گیا، اور قبیلے بنو بکر یہ کفار قریش کے ساتھ ان لوگوں نے دوستی کر لی، انہی کے ساتھ معاہدہ کر لیا۔ اس طرح سے جو لازمی تقاضا تھا کہ یہ قبیلے بھی ان سارے دفعات کا خیال رکھتے، اور ان کے سردار بھی اور ان کے ہمنوا بھی، ان کے حلیف بھی ان ساری چیزوں کا خیال کرتے جو ان قبائل پر لازم تھے۔ لیکن مخالفت یہ ہوئی کہ بنو بکر نے اچانک ایک بار بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، اور اس حملے میں درپردہ کفار قریش نے ان کی مدد کی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کیا ہے اور قریش نے ان کی مدد کی ہے، باقاعدہ مدد کی ہے، کیونکہ جب بنو خزاعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر لے کر پہنچتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنو بکر والوں نے ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، ہمارے اتنے لوگ اس میں قتل کیے گئے ہیں۔ بدیل بن ورقہ خزاعی بھی مدینہ بھاگ کے پہنچتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہمارے اتنے سارے لوگ قتل کیے گئے ہیں اور کفار قریش نے ان کی باقاعدہ مدد کی ہے، ان کی حمایت کی ہے۔ یہ خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے بعد جب واپس ہوتے ہیں تو مکہ میں بھی خلفشار مچتا ہے۔ ان غداروں کو بھی اپنی غداری کا احساس ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ خبر مدینہ تک پہنچ جائے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر فوج کشی کر دیں۔ یہ احساس ہوتے ہی ابو سفیان، جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، وہ شخص لوگوں سے مشورہ کرتا ہے کہ کیا کریں۔ سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھاگ کے مدینہ پہنچو اور محمد سے گزارش کرو کہ ہمارے خلاف کوئی ایسی غلطی نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جو بنو خزاعہ کے سمجھانے کی وجہ سے ہو یا بنو خزاعہ کے ورغلانے کی وجہ سے ہو۔ ان سے امان طلب کرو اور تمہیں امان مل جائے گی۔ بہرحال ان لوگوں کو اپنی غلطی کا احساس تھا، لہٰذا ابو سفیان فوراً وہاں سے مدینے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، اور راستے میں بدیل بن ورقہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں کہ بدیل کہاں تھے؟ مدینہ گئے تھے؟ بولے نہیں، میں مدینہ نہیں گیا تھا۔ محمد کے پاس گئے تھے؟ بولے نہیں۔ بہرحال بدیل جب وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ابو سفیان کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ شخص مدینہ ہی سے آ رہا ہے۔ ابو سفیان فوراً اس جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر بدیل نے اپنے اونٹنی کو بٹھایا تھا، اور اس کی مینگنی لے کر توڑتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں گٹھلی ہے، تو سمجھ جاتے ہیں کہ یہ شخص مدینہ ہی گیا تھا۔
بہرحال فوری طور پر وہ مدینہ پہنچتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں ہوتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ایسا ہوا ہے، ہم آپ سے امان طلب کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیتے۔ ابو سفیان بھاگ کے مایوسی کے عالم میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بھی کہتے ہیں کہ ہم امان طلب کر رہے ہیں۔ بہرحال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے بھی مایوسی ہوئی۔ پھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے بھی امان طلب کرتے ہیں، لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن، اگر میں تیرے خلاف مجھے لکڑی کی ایک پھٹی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ ملے تو اس لکڑی کو لے کر بھی میں تم سے جنگ کروں گا، تم سے جہاد کروں گا۔ وہاں بھی ابو سفیان کو مایوسی ہوتی ہے۔ پھر یہ مایوسی کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہی کچھ کیجئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو تھوڑا گول مول جواب دیتے ہیں۔ پھر وہاں پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوتی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، ان سے بھی التجا کرتے ہیں۔ لیکن آخر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ دیکھو میرے سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے، اگر اللہ کے رسول نے کوئی جواب نہیں دیا، ابو بکر نے بھی کوئی جواب نہیں دیا اور عمر نے تمہیں یہ جواب دیا، تو میرے سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں اس وقت کیا کرنا چاہیے۔ البتہ ایک بات میرے سمجھ میں آتی ہے کہ جاؤ تم علی الاعلان کھڑے ہو کے سارے مسلمانوں سے امان طلب کرو کہ ہے کوئی جو مجھے امان دے۔ تو ابو سفیان نے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی فائدہ نکلے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی فائدہ ہے، لیکن میں اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں پاتا تمہارے لیے۔ بہرحال ابو سفیان جاتے ہیں اور عام مسلمانوں کے درمیان چیخ کر چلا کر کہتے ہیں کہ کوئی شخص مجھے امان دے گا۔ اس آواز کا کوئی بھی شخص جواب نہیں دیتا ہے۔ ابو سفیان وہاں سے مکہ کے لیے مایوسی کے عالم میں بوجھل بدن کے ساتھ روانہ ہوتے ہیں۔ جب ابو سفیان کو مدینے میں اس طرح سے مایوسی ہوتی ہے اور مکہ انہیں واپس جانا پڑتا ہے، لیکن مکہ جانے سے پہلے ایک ایسا واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا جو کہ ان کے لیے ایک سردار کی حیثیت سے اور ایک باپ کی حیثیت سے ایک دم غیر متوقع تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسا بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ہوا یہ کہ وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتے ہیں تو ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ام المؤمنین ہیں، جب ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو وہ اپنا بستر سمیٹ لیتی ہیں۔ ابو سفیان بھونچکے رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی کیا میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، آپ مشرک ہیں، آپ نجس ہیں، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے۔ آپ سوچیں کہ ابو سفیان جو کہ اپنے قوم کے سردار تھے اور ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ ان کی سگی بیٹی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہوتی ہیں، وہ اپنے باپ کے لیے بستر سمیٹ لیتی ہیں۔ کس قدر احترام تھا، کس قدر محبت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کس قدر محبت تھی اپنے دین سے۔ اپنے دین کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے یہ لوگ تیار رہتے تھے، چاہے باپ جدا ہو، بیٹا جدا ہو، ماں جدا ہو، کوئی بھی شخص، ہر طرح کی قربانی یہ صحابہ کرام دینے کے لیے تیار تھے۔ اسی کی ایک مثال ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عمل ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا کہ دین کی محبت کے سامنے اور مذہب کی محبت کے سامنے کوئی بھی چیز آڑے نہیں آ سکتی، کوئی بھی چیز اس سے مقدم نہیں ہو سکتی۔ جب تک یہ شعور اور یہ احساس ہمارے اندر رہے گا، جب تک ہم دین کو مقدم رکھیں گے، دین کو اولین درجہ دیں گے، تب تک ہمیں بھی عزت ملے گی، اور جب ہم دین کو اور مذہب کو دوسرا درجہ دینے لگیں گے تو ہماری ذلت بھی بڑھنے لگے گی اور ہم ذلیل ہو جائیں گے۔ بہرحال ابو سفیان مدینے سے مایوس ہو کر مکہ پہنچتے ہیں اور وہاں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی میں گیا، اللہ کے رسول کے پاس گیا، محمد کے پاس گیا، وہاں بھی کوئی جواب نہیں ملا، ابو بکر کے پاس پہنچا، وہاں بھی کوئی جواب نہیں ملا، اور ان میں سب سے زیادہ سخت تو میں نے عمر کو پایا۔ ہاں تھوڑی سی خیر اور نرمی جو نظر آئی وہ حضرت علی کے پاس ملی، انہوں نے مجھے اس طرح کا مشورہ دیا۔ ان کے مشورے پر عمل کر کے میں نے لوگوں کے درمیان اعلان کر دیا کہ بھائی کوئی مجھے امان دینے والا ہے۔ مکہ والوں نے پوچھا کہ تو کیا ہوا، کیونکہ ہر شخص ڈرا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس کرتوت کے نتیجے میں کبھی بھی فوج کشی کر سکتے تھے، لہٰذا اس اندیشے کے ناطے ان لوگوں نے پوچھا کہ پھر کیا نتیجہ نکلا۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ کوئی جواب نہیں ملا، مجھے اس سے کوئی خیر نظر نہیں آیا۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے روبرو ہوں گے، تب تک کے لیے
اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد پھر ہم آپ کے روبرو ہیں۔ ابو سفیان جب مدینے سے مایوس ہو کر مکہ آتے ہیں، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوج کشی کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے مکے پر حملے کی تیاری کو پورے طور پر خفیہ رکھا تاکہ مکے والوں پر اچانک ایک بارگی حملہ کریں اور وہ لوگ مقابلہ نہ کر سکیں۔ اس چیز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے طور پر خفیہ رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا کہ تیاری کرو، میرے سامان وغیرہ کو باندھ دو۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں، وہ پوچھتے بھی ہیں لیکن حضرت عائشہ جواب دیتی ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس قسم کی تیاری ہے۔ اس درمیان ایک واقعہ پیش آیا کہ مکے سے ایک عورت آئی ہوئی تھی اور اس عورت کو حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھ کر اس کے حوالے کیا اور کہا کہ جا کے تم اہل مکہ کو یہ خط دے دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے مطلع کر دیا۔ چنانچہ آپ نے 4 صحابہ کرام حضرت علی، زبیر، مرثد الغنوی اور ایک چوتھے صحابی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے تعاقب میں روانہ کیا کہ جا کے اس عورت کو گرفتار کر کے لاؤ، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط لے آنا، اور وہ عورت روضہ خاخ پر پہنچی ہوگی، وہیں پر وہ تمہیں ملے گی۔ یہ لوگ فوری طور پر تیز رفتار سواری سے روانہ ہو جاتے ہیں، وہاں پر وہ عورت نظر آتی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ تم وہ خط مجھے دے دو۔ وہ کہتی ہے نہیں، کوئی خط وط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے اور دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے تو کہتے ہیں کہ خط دو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتاریں گے۔ فوراً وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، آپ لوگ چہرہ دوسری طرف پھیریے، میں اپنا خط نکالتی ہوں۔ وہ عورت اپنی چوٹی میں اس خط کو چھپا رکھی تھی، وہ خط نکال کے حوالے کر دیتی ہے۔ یہ لوگ اس پروانے کو لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ جب وہ خط کھولا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فوج کشی کے ارادے کو مکہ والوں کے لیے کھول دیا تھا اور بتا دیا تھا، ان کو خبر کر دی تھی۔ یہ واقعہ ایسا تھا جو پورے طور پر اللہ اس کے رسول کی خیانت تھی، غداری تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاطب بن ابی بلتہ کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حاطب یہ کیا ہے، یہ کون سی حرکت ہے؟ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے معاملے میں جلدی نہ کریں، دراصل معاملہ یہ ہے کہ مکے میں میرا کوئی خاندان نہیں ہے، میرا کوئی قبیلہ نہیں ہے، میں یوں ہی قریش والوں کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ اب جب کہ میں ہجرت کر کے یہاں مدینہ آ گیا ہوں، میرے بال بچے مکے میں ہیں، تو میں نے سوچا مکے والوں پر ایک احسان کروں کہ آپ کی فوج کشی کرنے سے پہلے میں ان لوگوں کو یہ خبر دے دوں کہ آپ ان کے اوپر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ آپ جب حملہ کریں گے تو ہر شخص کے خاندان کا کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے والا ہوگا، ان کو بچانے والا ہوگا، جبکہ ہمارے بال بچوں کا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ تو میں نے سوچا کہ اگر میں یہ احسان مکہ والوں کے ساتھ کر دوں تو وہ لوگ میرے بچوں کی حفاظت کریں گے۔ باقی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے اور کوئی مقصد نہیں ہے، کسی قسم کا ہمارے دل میں کوئی نفاق آیا ہے، نہ کوئی ایسی چیز آئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے اس منافق کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ بدری صحابی ہیں؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی ہے؟ اور اللہ رب العالمین نے بدر کے مجاہدین کے بارے میں، بدر میں جن لوگوں نے شرکت کی ہے ان کے بارے میں فرما دیا ہے کہ اعملوا ما شئتم۔ اللہ رب العالمین کو بدر میں شامل ہونے والے مجاہدین اور صحابہ کرام کا عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اب تم جو بھی عمل کرو کوئی بھی عمل تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ عمر یاد رکھو کہ حاطب بن ابی بلتہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس سے انسیت رکھتے ہیں، ان کے دل میں کسی قسم کا نفاق نہیں آیا ہے، بس ایک غلطی کا مرتکب ہو گئے ہیں۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ راز جو کہ فاش ہونے والا تھا اسے بچا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ روانگی سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر تشکیل دیتے ہیں اور اس کو دوسری سمت میں روانہ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ حملہ آور نہیں ہونا چاہتے ہیں بلکہ کسی اور جہت میں جانا چاہتے ہیں، کسی اور سمت میں جانا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
10,000 صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر مکہ روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ لوگ مکہ کے لیے بڑھتے ہیں تو پرانی فوج بھی، پرانا لشکر بھی آپ کے ساتھ آ کے مل جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اس لشکر کشی کو آخری وقت تک مکے والوں کے لیے محفوظ رکھ، تاکہ وہ لوگ بالکل میرے بارے میں جان نہ سکیں، ہمارے بارے میں، کہ ہم لوگ ان پر حملہ آور ہونا چاہتے ہیں۔ حالانکہ 10,000 کا لشکر اگر انسان لے کے نکلے تو بہرحال اس کی خبر تو پہنچی جانی چاہیے تھی، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 رمضان سن 8 ہجری کو مکہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ جب آپ مقام قدید پہ پہنچتے ہیں، قدید کے ایک چشمے پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کے آپ روزہ توڑ دیتے ہیں۔ آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی روزہ توڑ دیتے ہیں۔ راستے میں آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ ملتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے تھے، شروع میں تو مسلمان نہیں ہوئے، پھر مسلمان ہوئے تھے، ہجرت کرنے میں بھی ان سے تاخیر ہوئی۔ بہرحال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی فوج کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مر الظہران میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ خیمہ زن ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص سے کہتے ہیں کہ دیکھو 10,000 لوگ ہو، 10,000 چولہے جلاؤ، جتنے لوگ اتنے چولہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دراصل یہ چاہتے تھے کہ اپنے دشمن کے دلوں میں خوف ڈال دیں، اور رات کے اندھیرے میں جب کوئی شخص دور سے دیکھے گا کہ 10,000 جگہوں پر یا 10,000 چولہے جل رہے ہیں تو اس کے لیے یہ منظر انتہائی خوفناک ہوگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو بتانے میں کامیاب بھی ہوئے۔ اس درمیان ابو سفیان جو کہ کافی پریشان تھا، اس کو اندیشہ لگا ہوا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں حملہ آور نہ ہو جائیں، حضرت عباس سے ملتے ہیں۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے کر کہتے ہیں کہ چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول سے امان طلب کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں امان دے دیں گے۔ انہیں اپنے پیچھے بٹھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہوتی ہے، اور جیوں جیوں وہ کسی چولہے کے پاس سے گزرتے ہیں وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چچا ہیں۔ اچھا اللہ کے رسول کے چچا ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چولہے کے پاس سے گزرتے ہیں تو کہتے ہیں کون ہے، دیکھتے ہیں ابو سفیان، کہ اللہ کے دشمن تو، فوراً بھاگتے ہیں ان کے پیچھے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے زیادہ تیز رفتار ثابت ہوتے ہیں، اور بھاگ کے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دشمن ابو سفیان یہ آیا ہوا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں اس کی گردن مار دوں۔ لیکن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تکرار ہو جاتی ہے، اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ عمر، اگر یہ ابو سفیان تمہارے خاندان کا ہوتا، تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم اس کی گردن نہیں مارتے، تم اس کے لیے اتنے زیادہ پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول کے چچا، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کا اسلام لانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا اسلام لانا میرے نزدیک زیادہ محبوب تھا میرے باپ کے اسلام لانے سے۔ عمر کے باپ خطاب کا اسلام لانا یہ میرے لیے اتنا زیادہ خوشکن نہیں تھا، یہ اتنا زیادہ فرحت بخش میرے لیے نہیں تھا جتنا اللہ کے رسول کے چچا کا ایمان لانا ہمارے لیے خوشکن ہے۔ اور یہ صرف اس وجہ سے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں تمہارے اسلام لانے سے اتنا زیادہ خوش ہوا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ ابو سفیان کو صبح لے کے آنا، صبح میرے پاس لا کے انہیں حاضر کرنا۔ صبح ہوتی ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ ابو سفیان، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا؟ کتنے دنوں تک مخالفت کرتے رہو گے؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کیا تمہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تنہا معبود صرف اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجا جائے؟ ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو یقین آ گیا، اگر اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہوتا تو کیا ابھی تک کام نہیں آتا؟ اتنے دنوں تک میں آپ کے مقابل رہا، اتنی جنگیں کی، اتنی ساری مخالفتیں کی، اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتا تو ضرور ہمارے کام آتا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے ہیں کہ کیا تمہارے لیے وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ تم تسلیم کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت ابو سفیان کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس معاملے میں تو ابھی میں یقین کے درجے تک نہیں پہنچا ہوں، ابھی تک یہ یقین نہیں آیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔
یہ مان لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس میں یقین کے درجے تک پہنچ گیا ہوں، لیکن یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس معاملے میں ابھی تک یقین کے درجے تک نہیں پہنچا ہوں۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھانے کے بعد، جیسا کہ ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ جب قیصر کے سامنے ہماری گفتگو ہوئی تھی اور قیصر نے ہم سے پوچھا تھا رسول کے بارے میں کہ رسول کا خاندان کیسا ہے، اس پہ ایمان لانے والے لوگ کیسے ہیں، اور اس وقت قیصر آپ کی باتوں سے، آپ کے بھیجے اس خط سے جس قدر متاثر ہوا تھا، میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ رسول غالب ہو کے رہے گا اور اس کا معاملہ انتہا کو پہنچے گا، کیونکہ اگر رومی لوگ محمد سے ڈرتے ہیں، بنو اسفر لوگ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ہیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ شخص اس کا معاملہ غالب نہ رہے۔ تو بہرحال حضرت ابو سفیان جو کہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جیوں جیوں وقت گزرتا جا رہا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شہر کے بعد دوسرے شہر کو فتح کرتے جا رہے تھے اور کفر کے بارے میں جو ان کا عقیدہ تھا وہ متزلزل ہوتا جا رہا تھا اور ایک ایک بت پاش ہوتے جا رہے تھے، اور یہ وقت آیا کہ حضرت ابو سفیان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور کہہ دیا، یقین کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک فرمائش کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک سردار ہیں اور وہ اعزاز پسند ہیں، آپ ان کے لیے کوئی عزت بخش دیجئے، کوئی ایسا انہیں منصب دے دیجئے، درجہ دے دیجئے کہ اس کے بعد یہ اپنے لیے قابل افتخار جسے سمجھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو سفیان سے کہہ دو کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو شخص خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ یہ ابو سفیان جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد یہ اعزاز بخشا تھا۔ ناظرین کرام، فتح مکہ کے تعلق سے جو باتیں ہو رہی تھیں یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے ایمان میں سچا و پکا بنائے، ہماری نیتوں کو صحیح رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔